آپ تمام دوست اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامتیں تو بہت سنا ہوگا آپ نے، مگر میرے غریب نواز سلطان العطاء رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں انہیں خالی قوالی سننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مزاروں کو سجانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، عرس منعقد کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرے آقا نے جب غریب نواز کو ہندوستان بھیجا تو یہی فرمایا، اے معین الدین، تمہارے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کی بہاریں پھیلے گی، اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا۔ جا معین الدین، تو اسلام میں جا کر دین پھیلا۔ تو غریب نواز ہندوستان میں آ کر الٹی سیدھی چیزیں نہیں پھیلائے ہیں، دین پھیلائے ہیں۔ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں غریب نواز کی ایک شان سنو۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ غریب نواز پر بیان ہوگا، بات شراب کے حوالے سے آئی ہے تو بتانا ضروری ہے۔ غریب نواز دعوت دین دے رہے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، یہ غیر اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ایک شخص شرابی تھا، کبابی تھا، اللہ کے نبی سرور کائنات کا وہ پیارا نواسا حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب سنو، وہ جاہل لوگ کہ اگر ان کو چرس سے، خاص کر کے ہمارے آج مزاروں کو ان لوگوں نے چرس کا اڈا بنا دیا، اللہ تعالیٰ ان مجاوروں سے ہمارے مزارات کو پاک فرمائے۔ جن جگہوں سے اسلام آگے بڑھا، جن جگہوں سے تعلیمات اسلام آگے بڑھی، ان مردودوں نے، ناہنجار مجاوروں نے، ان چرسیوں نے ان مزارات کو اسلام کی تباہی کا سبب بنا دیا۔ خوب چلم چل رہے ہیں، خوب چرسیاں چرس چل رہے ہیں، خوب گانجا چل رہے ہیں، اور لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، میرے ساتھ خود یہ حاجہ رانی گنج غوث بنگالہ وہاں پہنچا میں ایک مرتبہ، تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ چرس پینے والے آئے ہیں، گانجا پینے والے ہیں۔ ان سے جب کسی نے کہا کہ ارے یار یہ مزار شریف ہے، غوث بنگالہ کا مزار ہے، غوث ہیں یہ بنگال کے، قطب ہیں یہ بنگال کے، ان کا تو لحاظ کرو۔ کہنے لگے تم کون ہوتے ہو یہاں روکنے والے؟ جب ہم اجمیر میں پیتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پیے؟ معاذ اللہ رب العالمین، ارے تم نے غریب نواز کو تباہ کر، غریب نواز کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ غریب نواز تو اسلام کی وہ صاف ستھری تصویر لے کر آئے تھے کہ جدھر سے گزرتے تھے ہنگامہ مچ جاتا تھا کہ دیکھو ایک اسلام کا شہدا آ رہا ہے، ایک اسلام کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ تم نے تباہ کر دیا اس ساری اسلامی تعلیمات کو، شراب کے نام پر، چرس کے نام پر۔ مزارات شراب پینے کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں، جاؤ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، جاؤ صابر کلیری کی بارگاہ میں، جاؤ محبوب الہی کی بارگاہ میں، جاؤ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، جاؤ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں، جاؤ وارث پاک کی بارگاہ میں، جاؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، ان سارے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ۔ ہر ولی کے مزار سے متصل تمہیں مسجد ملے گی۔ ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو مزار کے قریب مسجد کیوں بنائی گئی؟ چرس پینے کے لیے؟ پتا چلا ہر ولی کا نظریہ یہی تھا کہ میری بارگاہ میں آتے ہو، آنے سے پہلے یہ خدا کا گھر دیکھ لے، وہاں نماز پڑھ، یہاں کر مجھ سے فیض حاصل کر۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنائی۔ کوئی ایسا مزار دکھا سکتے ہیں جو صحیح ہو، اللہ کا ولی، اور وہاں مسجد نہ ہو؟ میں ان مزاروں کی بات نہیں کرتے جو لوگوں نے بنا دیا، چرس سا بابا، ننگا سا بابا، لوٹے سا بابا، میں ان باباؤں کی بات نہیں کرتا، میں ان ولیوں کی بات کرتا ہوں کہ جاؤ تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہاں اللہ کا ولی آرام فرما۔ ان کی بات کرتا ہوں، جاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ ارے مزار کتنی جگہ میں ہے؟ یہ بیگم مسجد کا احاطہ ہے، اس سے بھی کم جگہ میں ہے مزار، مگر دیکھو شاہجہانی مسجد کی شان دیکھو، اکبری مسجد کی شان دیکھو، سندلی مسجد کی شان دیکھو، اولیاء مسجد کی شان دیکھو۔ چار مسجدیں غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں بنائی گئی ہے؟ چرس پینے کے لیے؟ بھنگ پینے کے لیے؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں بنائی گئی ہے؟ اس لیے تاکہ یہ پیغام ملے، یہی وہ غریب نواز ہے جسے اللہ کے نبی نے دین دے کر بھیجا تھا۔ یہی وہ غریب نواز ہے کہ جب آئے تو پہلے اجمیر آئے تو پہلے اذان پڑھی، پہلے نماز پڑھا۔ یہی وہ غریب نواز ہے۔ یہ مسجدیں اعلان کر رہی ہیں کہ یہ مزارات عیاشی کے اڈے نہیں، یہ مزارات خدا کی عبادت کی جگہ ہے، نبی کی عظمتوں کے پرچار و پرسار کی جگہ ہے۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایمان لایا وہ شخص شرابوں میں دھوت رہتا تھا۔ غریب نواز نے سمجھایا، غریب نواز سمجھا ہے تو بات ہی کیا ہے؟ غریب نواز سمجھا تو کوئی نہ سمجھے۔ اب یہی دیکھو
غریب نواز سے سلسلہ نبی تک بڑھانا، نبی کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے، تو وہ شخص کہنے لگا ارے حضرت کیا ہوگا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، کون دیکھے گا۔ اتنا کہنا تھا جس طرح اس زمانے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز کی دعوت ٹھیک ہے مفتی صاحب دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کون دیکھتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اسلام پر بھروسہ ہے تمہیں؟ ارے یہاں دیکھنے کا مسئلہ نہیں، یہاں تو دیکھنے والے مصطفیٰ نے سب دکھا دیا ہے۔ جب شب معراج میں میرے آقا گئے تو جہنم بھی دیکھ کے آئے، جنت بھی دیکھ کے آئے۔ جہنم میں دیکھا شرابیوں کو ایسی سخت سخت سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ کہاں ہیں، اتنی خطرناک سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ حضرت جبریل بڑے افسوس کے ساتھ عرض کیا حضور یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے، اللہ کے نبی نے شرابیوں کا جو عذاب دیکھا ہے، دردناک حال دیکھا ہے، اللہ کے نبی رو پڑے ہیں، آنسو بہائے ہیں اور فرمایا پروردگار میری امت کو شراب سے بچا لے، میری امت کو شراب سے بچا لے۔ شرابیوں کا ایسا دردناک عذاب کہ اللہ کے نبی رو پڑے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں شراب کے قریب نہ جاؤ۔ آؤ غریب نواز کیا فرما رہے ہیں؟ غریب نواز فرما جلال، جیسے اس نے کہا حضرت مرنے کے بعد کون دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے، غریب نواز کو جلال آ گیا، قریب بلایا، بلانے کے بعد فرمایا آنکھیں بند کر۔ کچھ دکھانے کے لیے ہم لوگ آنکھیں کھلواتے ہیں، آنکھ کھول، یہ ولیوں کی بات ہے۔ غریب نواز کہتے دیکھنا ہے تو آنکھ بند کر۔ آنکھیں بند کیا، کہا اب دیکھ۔ جیسے آنکھیں بند کیا اس نے اور فرمایا غریب نواز نے دیکھ، چیخ مارنے لگا، چلانے لگا، رونے لگی ہے، اب وہ رونے لگا ہے، گڑ گڑانے لگا ہے۔ اب غریب نواز نے فرمایا کیا ہوا؟ قدموں میں گر کے کہنے لگا حضور میں نے اپنے ماں باپ کو جہنم میں دیکھا، حضور میں نے اپنے ماں باپ کو جہنم میں دیکھا، ایسا دردناک عذاب میں مبتلا ہے، ایسے تڑپ رہے ہیں، ایسے بلک رہے ہیں حضور کہ ان کا تڑپنا بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، سخت عذاب میں ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں نادان تو کہتا ہے مرنے کے بعد کون دیکھے گا، دیکھ لیا تم نے اپنے ماں باپ کا انجام، اس لیے شراب سے توبہ کر۔ غریب نواز نے اسے جہنم کا واقعہ اپنے ماں باپ کو دکھایا ہے، وہ سچی توبہ کیا ہے، خود بھی شراب سے دور ہو گیا، خاندان کو بھی شراب سے دور کر دیا۔ یہ میرے غریب نواز ہیں۔ جب میرے آقا سرور کائنات نے اپنا ایک بیٹا ہندوستان بھیجا، ان کی طاقت کا یہ عالم کہ اپنے ایک کلمہ گو مسلمان کو بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کرا کر کے جہنم میں اپنے ماں باپ کے عذاب کو دکھلا رہے ہیں، تو میرے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا، ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے غریب نواز سے محبت کرنے والوں، اگر چرس اور گانجا پیتے رہو گے تو غریب نواز کے مزار میں جا کر تم خالی چادر نہیں کپڑے سونے کی بھی چادر چڑھا دو گے تو یہ مفتی رفیق الاسلام بیگم مسجد مٹیا برود سے اعلان کرتا ہے کہ تھوک دیں گے تمہاری طرف، غریب نواز دیکھیں گے میں نہیں تمہاری طرف، اور ایک بھی چادر نہ چڑھا، نماز پڑھ لے پھر غریب نواز کی بارگاہ میں جا۔ تمہیں توجہ دینے کی ضرورت تھی، غریب نواز مجھ پر رحم فرمائیے۔ غریب نواز پہلے ہی تیار بیٹھے، میں تو تمہارے لیے ہوں، میں تو تمہارے لیے ہوں۔ جس طرح اللہ کے نبی سرور کائنات میدان محشر میں فرمائیں گے، سارے نبی جواب دیں گے، آقا فرمائیں گے آؤ نا میں ہی تو ہوں تمہارے لیے۔ اگر غریب نواز کی توجہ چاہیے تو چادروں سے نہیں، گاگروں سے نہیں، ڈھول تاشوں سے نہیں، غریب نواز کی توجہ نماز سے حاصل ہوگی، غریب نواز کی توجہ عبادت سے حاصل ہوگی، غریب نواز کی توجہ سے سچ بولنے سے حاصل ہوگی، غریب نواز کی توجہ برائیوں سے دور رہنے سے حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر غریب نواز کی توجہ چاہیے تو ان چرسیوں کے چکر میں نہ رہو۔ اور اجمیر مقدس میں اکثر مزار میں یہ رافضیوں کی چرسیوں کی حکومت ہے، اس لیے جاؤ تو چرسیوں سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ ارے ہم اجمیر کسی سے رشتہ داری تھوڑے کرنے جا رہے ہیں، نبی کے بیٹے سے فیض لینے جا رہے ہیں۔ وہاں کیا کسی سے ہمیں مطلب ہے، وہاں تو ہم ایک ہی شخصیت کو جانتے ہیں، ہند کے بادشاہ غریب نواز کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے ہیں۔ نبی نے غریب نواز کو بھیجا اور ہم لوگوں کو بتا دیا جا میرے بیٹے کی بارگاہ میں۔
ہم صرف ان کو جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شراب وہ برائی ہے کہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، اور غریب نواز نے اپنے چاہنے والے کو دکھا بھی دیا ہے کہ شراب کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے تو نشہ مکت سماج پیدا کرو، نشے سے دور ہو جاؤ، اپنے بچوں کو دور کرو تاکہ ان کی زندگی بھی سیف ہو جائے، آپ کی زندگی بھی سیف ہو جائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے